बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पिछले 1-1.5 साल के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसमें अदालती निज़ाम के हवाले से बहुत सारे संजीदा सवालात हैं। पाकिस्तान की अदालतें कुछ करती या कुछ स्टेप्स लेती जब काजी फायज ईसा साहब जो है वो सबूत मांग रहे थे तो शायद हालात इस नहज तक ना पहुंचते, लेकिन हमने देखा पिछले थोड़े अरसे में क्या कुछ हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके बाद जो जस्टिस एजाजुल अहसन है उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन अब एक और इस्तीफ़ा भी इस दरमियान में आया। उस इस्तीफ़े के बाद सूरत हाल अब थोड़ी सी हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और उस इस्तीफ़े के हवाले से असल में क्या जो खबर है, जो शायद जमील साहब का इस्तीफ़ा यहाँ पे हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखा है। चलिए इस्तीफे के बाद ही सही, लेकिन उन्होंने कम से कम सच तो बोला है और ये तो बताया है कि किस तरीके से चीजों को किया जा रहा है। अब आज वो आए अपनी इस इस्तीफा देने के बाद, जिसको यूं कहिए कि वकालत के लिए आज से शायद जमील साहब जो हैं उन्होंने वकालत शुरू कर दी है। एक तो जब वो आए तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दूसरा, उन्होंने बाकी जजेस के हवाले से बड़ा खुल के बताया है और खुल के बात की है और कहा है कि यहां पे हमारे जो जजेस हैं उनको नौकरी जाने का खौफ होता है। फिर उन्होंने कुछ हमारे कहा कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर खौफ मुसल्लत है, खौफ तारी है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल आप सबके सामने है कि अगर आप खौफ दबाव के तहत फैसले करेंगे या उसको देख के फैसले करेंगे और फिर आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस से ताल्लुकात ना खराब हो जाए, फिर आप कहीं और भी जो जहां से दबाव आता है उसकी तरफ भी देखेंगे तो ज़ाहिर है फिर फैसले नहीं हो सकते। अब आज जो जस्टिस शायद जमील साहब ने यहां पे सवालात लाहौर हाई कोर्ट के उठाया वो ज़ाहिर है अब साबिक जज हो गए हैं। अभी चंद दिन ही हुए। अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उन्होंने उस इस्तीफे के अंदर अल्लामा इकबाल के कुछ अशार लिखे थे और वो अशार बुनियादी तौर पर यही थे कि इस घुटन के अंदर और इस दबाव के माहौल के अंदर मैं काम नहीं कर सकता। तो उस वक्त तक हम वो कड़ियां जोड़ रहे थे कि ये अशार क्या है, जज साहब कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आज जब जज साहब ने खुद बार एसोसिएशन से खिताब किया और उस खिताब के दौरान वो तमाम चीजें जिनको हम जोड़ रहे थे उन्होंने अल्फाज की सूरत में परो के हमारे सामने रखा, तो हमें यह मालूम पड़ा कि ये जो जिन जजेस से, जिस अदलिया से हम इंसाफ की तवक्को या इंसाफ की उम्मीद लगाए होते हैं वो किन जंजीरों में जकड़े हुए हैं और शायद वो भी इंसाफ करने के लिए या वो भी इंसाफ करने के लिए या वो भी कुछ हमारे फैसले करने के लिए, वो जो एक आमतौर पे एक लतीफे के तौर पे होता है कि जब कोई फैसला महफूज हो जाता है तो इंतजार होता है फैसला सुनाया जाएगा, फिर वो फैसला ताखीर का शिकार होता है तो लतीफे के तौर पे कहा जाता है जरा जज साहब के पास भी तो फैसला आ ले फिर ही वो सुनाएंगे। तो वही सूरत हाल आज उन्होंने अमली तौर पे बताया, लेकिन उन्होंने अपने साथी जजेस को यह जरूर पैगाम दिया है कि इस खौफ के माहौल से निकलें। अगर आप इसी में करते रहेंगे और इस अपनी नौकरी की फिक्र के अंदर करते रहेंगे, आपको याद होगा वो जो एक केस भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो केस था, उसके अंदर भी एक जज साहब ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा था कि हमारे जजेस जो हैं वो नौकरी जाने से डरते हैं और उसी नौकरी को के खौफ से अपने फैसले करते हैं और शायद इस चक्कर में भी होते हैं कि हमें इस रिटायरमेंट के बाद भी कोई नौकरी मिल जाएगी। तो आज जस्टिस शायद जमील साहब जो हैं उनके इस बयान के बाद कम से कम मेरा ख्याल ये है कि अब सिस्टम को जवाब देना चाहिए कि देखिए रियासत में जो काजी का या अदलिया का तस्वुर है वो आजादाना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप बल्ले के निशान के फैसले करेंगे तो सवालिया निशान उठेंगे, फिर फौजी अदालतों के फैसले होंगे वो भी सवाल उठेंगे, फिर बाकी इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं उनके ऊपर सवालात उठते रहेंगे। लेकिन आज जस्टिस शायद जमील साहब जो हैं, जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अपना जो हक है वो जरूर अदा कर दिया और इसके अलावा वो जो सिस्टम के ऊपर कपड़े डले हुए ना उन्होंने कपड़ों को भी उतारा है और सिस्टम की असलियत दिखाई है कि सिस्टम तो नंगा है और ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, कौन कौन से अवामिल उसके ऊपर होते हैं। मेरे ख्याल से आज की ये आप और या मैं या कोई और बात करता तो शायद उसमें इतना वजन ना होता, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा रहने वाला एक जज जब खुद जवाब दे रहा है, खुद सवाल उठा के खुद उनके जवाब भी आपके सामने रख रहा है, तो मेरे ख्याल से अब सिस्टम को सोचना चाहिए कि अब आपके पास जो जवाब है अगर वो है तो वो जवाब जरूर देने चाहिए।
اب دوسری خبر آپ کو ایک اور دینا چاہتا ہوں. ہم نے سنا تھا کہ جی عمران خان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے تحت ہی بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ان کو بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے. اب اس معاملے کے اوپر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ درخواست دائر کی اور درخواست دائر کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یوں کریں کہ بنی گالہ سے نکال کے اڈیالہ جیل منتقل کریں. اچھا, ان کی جو ترجمان مشال یوسف زئی ہیں وہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جو حکومت ہے اس نے رپورٹ یہ جمع کرائی ہے کہ سیکیورٹی وجوہات ہے اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا کے اوپر ہم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کر سکتے, جیل میں جگہ کم ہے, 250 خواتین پہلے ہی جیل میں قید ہیں. جو اس طرح کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب اگر آپ یہ بشرا بی بی کی درخواست کے اوپر یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بشرا بی بی نے کوئی ڈیل کر لی ہے یا عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے, یا عمر چیمہ جیسے لوگوں نے جو کہا تھا کہ عمران خان نے NRO مانگا بھی تو کیا مانگا, کیا وہ اس بات کے اوپر معذرت کریں گے؟ اور پھر دلچسپ بات اس میں کیا, یہ کیسی سیکیورٹی وجوہات ہے؟ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکالا جاتا, کہا جاتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں محفوظ ہے اور باہر ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو ان کو اڈیالہ جیل میں رہنا چاہیے. لیکن بشرا بی بی کو کہا جاتا ہے آپ کو اڈیالہ جیل نہیں لے جا سکتے, آپ کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اڈیالہ جیل کے اندر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو وہ عمران خان کے لیے کیوں نہیں ہے, صرف بشرا بی بی کے لیے ہی کیوں ہے؟ اور اگر یہ چیز ہے تو پھر تو عمران خان کو بھی اڈیالہ جیل سے نکال کے بنی گالہ منتقل کیا جانا چاہیے, پھر تو یہ خبر ہے. اور اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ کہتے رہے کہ ایون عمران خان کی جو عدالت ان کے خلاف لگتی ہے وہ توشہ خانہ کی ہو, سائفر کی ہو, وہ بھی آپ اڈیالہ جیل میں لگاتے ہیں, تو پھر تو عمران خان کو اب عدالتوں میں پیش کریں, آپ وہاں پہ پیش نہیں کرتے. تو یہ جو تضاد ہے میرے خیال سے اس کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ جو بشرا بی بی ہے وہ اس کے اندر سرخرو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور آج عمر ایوب جو نامزد وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, اسد کیسر جو ہیں, عاطف خان اور دیگر لوگ آج عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنے دے گی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی حکومت سازی کا عمل شروع ہوا ہے تو اب عمران خان کے اوپر ایک بار ان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشاورت نہ کر سکیں, وہ فیصلے نہ کر سکیں, اور پھر ظاہر ہے جب لیڈرشپ کا نہیں ہوگا تحریک انصاف فیصلے تو کرے گی, اب ان کے پاس ٹائم کم ہے, تو جب ایسا ہوگا پھر اختلافات کو ہوا دی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھیں تحریک انصاف تو یہ ہے اور وہ ہے. اب اس کی ایک اور خبر سن لیجئے کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس نے اپنے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں وہ 3 مارچ کو کروانے کا اعلان کر دیا ہے, اور کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع ہوں گے. اسکروٹنی کا عمل 27 فروری تک جاری رہے گا اور پولنگ 3 مارچ ہوگی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے سینٹ کے الیکشنز ہیں اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کے سینٹ کے اندر اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کو تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر منتخب کروانا چاہتی ہے. اب کل پنجاب اسمبلی کا 10 بجے اجلاس ہے اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے آپ اندازہ کریں کہ آج بھی وزراء جو چیف سیکرٹری اور آئی جی ہیں وہ جاتی عمرہ حاضری دے رہے ہیں مریم نواز کے سامنے, لیکن ان کے نامزد وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے کل بھی ان کو میاں اسلم اقبال کو پشاور میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور انہوں نے آج بھی وہاں پہ توہین عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب عوام کا مینڈیٹ آ گیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, تو اب بھی آپ ماننے کو تیار نہیں. اچھا, ایک خبر اور جو انٹرا پارٹی والی میں نے بھی آپ کو بات کی ہے کہ انٹرا پارٹی کو لے کے عمر ایوب جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کے اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے چیئرمین کے پینل کے اوپر آئیں گے. اب میرے پاس بھی یہ سوال تھا کہ جب وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں گے تو انٹرا پارٹی الیکشنز کیسے لڑیں گے؟ تو اطلاعات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور جو عمر ایوب ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ شامل ہوں گے, بلکہ وہ بطور آزاد رکن اسمبلی جو ہے اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے اوپر وہ قدغن نہ لگے, کیونکہ آپ ایک وقت میں 2 جماعتوں کے ممبرز نہیں ہو سکتے, تو اس طرح سے ان کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اور جو سیکرٹری جنرل کا منصب ہے اس کے اوپر ان کو منتخب کروایا جائے گا. اچھا, دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں وہ شامل ہوئے سنی اتحاد کونسل کے اندر, تو کیا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے ان کو ریزرو سیٹیں مل سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی؟ اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, چونکہ پنجاب اسمبلی کا آپ جانتے ہیں کل اجلاس ہے اور سندھ اسمبلی کا 24 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے. تو اجلاس تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب ہاؤس مکمل ہو, وہ اپنا حلف اٹھائیں گے.
تو اب اس سلسلے میں تحریک انصاف کو اگر سنی اتحاد کونسل کے ذریعے سیٹیں نہیں ملتی تو وہ سیٹیں کہاں پہ جائیں گی؟ پھر آپ ان میں تقسیم کریں گے، جو ظاہر ہے آئین اور قانون کے خلاف ہے. تو آج الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو نشستیں نہیں دیں گے. تو کیا تحریک انصاف پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جائے گی؟ جو قاضی صاحب نے کہا تھا، جب اس وقت علی ظفر نے کہا تھا کہ ہماری ریزرو سیٹیں چلی جائیں گی، تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ ابھی بات میچور نہیں ہوئی، جب آپ کی سیٹیں منسوخ ہوں گی یا یہ سارا معاملہ ہوگا تو آپ اس وقت ہمارے پاس آئے گا. اب تحریک انصاف جائے گی تو وہ کہیں گے دوبارہ سے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، پھر اسی طرح سے یہ ساری چیزیں چلتی چلتی تو تحریک انصاف کو اس میں سے نکال دیا جائے گا. اب الیکشن کمیشن دوسروں کو کیا انصاف دے گا؟ میں آپ کو الیکشن ایکٹ کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. الیکشن ایکٹ 2017 یہ کہتا ہے کہ وہ فارم 45 جو ہے وہ 14 دن کے اندر اندر جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا جہاں بھی اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ عوام تک وہ قابل رسائی بن سکے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ باقی کو تو آپ بلے کا نشان چھین لیتے ہیں جی کہ انہوں نے قانون کو فالو نہیں کیا یا الیکشن ایکٹ کو فالو نہیں کیا، لیکن خود کا الیکشن کمیشن اس ایکٹ کو فالو کرے یا نہ کرے، فارم 45 اور جو ہے اس کو آپ نے اس کا سیکشن 95 جو ہے وہ کرنا تھا، آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن کرنی تھی، لیکن 14 دن کا وقت آج ختم ہو رہا ہے اور آج کے دن تک فارم 45 انہوں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کیے. وہ کیوں کریں گے؟ مثلا NA 71 کے اندر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کہہ رہی ہے میں قرآن کے اوپر حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں جیت گئی ہوں، خواجہ سے بھی حلف اٹھا لے. لیکن آج ریٹرننگ افسر سے انہوں نے رپورٹ مانگی تھی اور الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کو کہا، ریٹرننگ افسر نے اس کے باوجود رپورٹ جمع نہیں کرائی، جس کے بعد سماعت 4 مارچ تک ملتوی ہو گئی ہے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ، جنہوں نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ DC اسلام آباد کو ہٹا دیں، IG اسلام آباد کو ہٹا دیں، لیکن وہ IG اور DC کو اسلام آباد کو ہٹا بھی نہیں سکے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی انصاف کر پائیں گے؟ اپنی اتھارٹی، ان کی اتھارٹی ایک ہی جگہ کے اوپر چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.